السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کے بارے میں کچھ نالج حاصل کریں گے۔ قرآن کا پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور یہ قرآن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نازل ہوا اور کیوں نازل ہوا، اور ہم کو قرآن کس بات کا راستہ دکھاتا ہے، ہم کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا، اور ہم کو دنیا میں کیا کرنا ہے، کون سے کام کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اس کے بعد ہم کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد ہم کو جنت الفردوس میں جگہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، تو کس طرح عطا کرے گا، یہ باتیں ہمارے کو یہ قرآن سکھاتا ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے الحم کی سورۃ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ تو تعریف مطلب ہم تو ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس میں خاص اللہ ہی کا نام لے کر ال لگائے، ال مطلب ہوتا ہے خاص، رب العالمین، الحمدللہ، الحمد، حمد مطلب ہوتا ہے تعریف، ال ہوتا ہے کوئی خاص چیز کے لیے ہم لگاتے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان، بڑا رحم کرنے والا۔ مالکی یوم الدین، مالک انصاف کے دن کا، انصاف مطلب جس دن ہمارے اعمال نامے کھولے جائیں گے، جزا، تو ہمارے اعمال نامے میں سب سے یعنی انصاف یعنی اتنے سے بھی تمہارے نامہ اعمال میں ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ جو تم عمل کر کے آؤ گے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو برابر پورا اجر دے گا۔ تو مالکی یوم الدین، مالک ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا، انصاف کے دن کا، جس دن ہمارے ساتھ وہاں پہ دنیا میں کرے ہوئے کام کا انصاف ہوگا، یعنی ہمارے اعمال نامے کھولے جائیں گے، ہم نے کیا اچھا کام کیا، کیا برا کام کیا، کیسا دنیا کے لوگ دنیا میں سلوک کیا، کس طریقے سے ہم نے زندگی گزاری، پابندی کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، اس طریقے میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب ہم نے اس الفاظ کو کہہ دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطلب اللہ کے سوا ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اور ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہم کو ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، آفت آئے، کوئی اللہ سے مدد کی ضرورت پڑے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اس طریقے سے اللہ سے گر گرا کر دعا مانگے کہ اللہ ہم کو آپ ہی کی مدد چاہیے، ہم یقیناً آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور آپ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، اے اللہ ہم کو اس راستے پر چلانا جس پر جو صراط مستقیم ہو، جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اے اللہ ہم کو
بھٹکے ہوئے راستوں پہ مت چلانا، جو ہم کو سیدھا جنت کا راستہ دکھاتا ہے اللہ، اس راستے پہ ہم کو چلانا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر اللہ آپ نے انعام کیا. اللہ ایسے لوگوں کا راستہ بتانا جیسے ہمارے رسولوں نے کام کیے، صحابیوں نے کام کیے، اور دیگر نیک صالحین لوگوں نے کام کیے. اللہ ہم کو ان کا راستہ بتانا. تو ان کا راستہ کون بتائے گا؟ ہم کو قرآن بتائے گا کہ رسولوں نے کیا کام کیا کہ اللہ نے ان پر انعام نازل کیا، اور ہمارے ان کے بعد آنے والے لوگ جو تھے، نائب جن کو کہا جاتا ہے، نائب کا کام کیے، تو انہوں نے کیا کام کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام نازل کیا. تو ہم کو اس کی تلاش ہے، تو ہم کو اس قرآن کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اور اس قرآن کی طرف ہم کو آنا پڑے گا، اور اس قرآن کو ہم کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور اس پر عمل زندگی کرنا پڑے گا، اور لوگوں تک پہنچانا رہے گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ غضب ہوا جن پر، ان پر جو گمراہ ہو گئے. گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو قرآن کی باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. تو اللہ سے ہم نے کیا کہا ہے کہ ہم کو اللہ آپ کی مدد چاہیے صراط مستقیم کی، اور ایسی مدد چاہیے جس پر آپ نے انعام نازل کیا، اور ہم کو ان لوگوں کا راستہ مت دکھانا اللہ جس پر آپ کا غضب نازل ہوا. صدق اللہ العلی العظیم.